کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی مدینۃ المنورہ جانے کے بعد شروع فرمائی ہے، اور مدینہ میں ہمارے نبی 10 سال رہے، 1 سال بھی حضور نے قربانی کا ناغہ نہیں فرمایا۔ لگاتار 10 سال اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی فرمائی ہے۔ قربانی کی اہمیت سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی کا اہتمام کافی ہے ہمارے لیے۔ ہمارے نبی جس کام کو کنٹینیو 10 سال فرما رہے ہیں اور 1 سال بھی آپ اس میں ناغہ نہیں فرما رہے، تراویح جماعت کے ساتھ کبھی پڑھائی کبھی نہیں پڑھائی، پابندی سے نہیں پڑھا رہے، لیکن قربانی کے اندر ناغہ کرنا گوارا نہیں ہے۔ لگاتار 10 سال تک اللہ کے پیغمبر اپنی آخری زندگی کے 10 سال مکمل قربانی فرماتے ہیں۔ اس سے خود اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ قربانی کا مقام کیا ہے۔ جس عمل کو پیغمبر نے لگاتار کیا ہو، اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے کہ قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کبھی اسے چھوڑا نہیں ہے، اور جس کام کو میرے پیغمبر مستقل فرمائے اور کبھی بھی اس میں ناغہ نہ فرمائے، ایسا کام شریعت کی زبان میں واجب ہو جاتا ہے۔ تو قربانی کا حکم، اللہ کے پیغمبر کا عمل، دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ پیغمبر نے اپنی زندگی کے اخیر سالوں میں جب قربانی شروع فرمائی تو وفات تک ناغہ نہیں کی، اور دوسرے نمبر پر بتایا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قربانی کا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کس پر ہے یہ بھی تفصیل آگے آئے گی۔ اس کے بعد اگلی چیز سنیں کہ قربانی، یہ جو ہماری قربانی ہے اور جو ہم حصے لیں گے یا جو جس انداز میں بھی کرے گا قربانی، یہ خالی یہاں کا یہ گوشت کا معاملہ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے کہ کل میدان قیامت میں اللہ کے دربار میں جب انسان حاضر ہوگا اور اس کے نام اعمال میں ترازو میں نیکیاں اور گناہ تولے جا رہے ہوں گے، ایک طرف نیکیاں ایک طرف گناہ، اب اس کا نیکیوں کا پلڑا بڑا ہلکا ہو رہا ہے، گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ذرا وہ جو امانت رکھی ہے اس کی وہ بھی لے آؤ۔ تو فرشتے جائیں گے، آدمی سوچ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کون سی امانت آ رہی ہے اس کا۔ فرشتے جائیں گے اور جا کر کے وہاں سے گوشت کے بڑے بڑے پیس لے کر کے آ رہے ہوں گے، کھال، سینگ، بال، یہ تمام چیزیں فرشتے لائیں گے۔ ابھی یہ آدمی سوچ رہا ہوگا یہ میدان محشر ہے، سہارنپور کا میٹ ہاؤس ہمارا، یہاں پر یہ سب کیا آ رہا ہے؟ گوشت کے بڑے بڑے پیس آ رہے ہیں، وہاں پہ بھی مسلمان کو گوشت دکھ گیا، اب پریشان ہے، یا اللہ یہ کیا ہے گوشت سارا؟ اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ گوشت، اللہ فرمائیں گے کہ بندے تم نے زندگی میں جتنی قربانیاں کی ان تمام قربانیوں کا گوشت، ان تمام قربانیوں کے سینگ، ان قربانیوں کے کھر پیر، ان کے بال، آج ہم سب کو تول کے اس کے بدلے میں نیکیاں دیں گے۔ ان تمام چیزوں کے بدلے میں اللہ کے یہاں پر نیکیاں دی جائیں گی۔ مسلمانوں میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ واجب کس پر ہے کس پر نہیں ہے یہ مسئلے کی بات ہے، یہ آگے آئے گی، لیکن اگر ہمارے اندر شوق ہے اور اگر کچھ ہم چاہتے ہیں اسپیشل حاصل کرنا تو اس میں خالی واجب کے بہانے نہ ڈھونڈیں، اگر اللہ نے گنجائش دی ہو تو کسی بھی طرح اس کام کو کر لیا کریں۔ یہ بینیفٹ نہیں ملے گا آپ کو اور کہیں پر، یہ فائدے کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ یقین جانیے میدان محشر میں ایک ایک نیکی کے لیے آدمی پریشان ہوگا۔ اس وقت میں اگر ہماری زندگی کے 10 سال بھی ہم نے قربانی کی ہے، 10 سال کے اندر ہر سال گوشت آیا اور ایک حصے کے اندر 10 کلو گوشت آیا تو 10 کے حساب سے بھی ہمارا 100 کلو گوشت بنتا ہے، تو پھر اس کی جو نیکیاں اللہ عطا فرمائیں گے کتنی ساری نیکیاں ہو گئی۔
نیکیوں کے ساتھ میں تولے گا یہ قربانی کا گوشت. اس لیے خاص اہتمام فرمائیں اور شوق پیدا کریں کہ واجب ہونا یا نہ ہونا وہ اپنی جگہ، لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں تو خدا کے واسطے اس کا اہتمام فرمائیں. بہت بڑھیا عمل ہے، زبردستی ہے. دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیٹی کو خطاب کر کے، فاطمہ جب تیری قربانی ذبح ہو نا تو ذرا دیکھ لینا قربانی کو، قریب میں کھڑی ہو جانا. کیوں کھڑی ہو جائے؟ فرمائے فاطمہ تجھے نہیں پتا کتنا بڑا انعام ملتا ہے. یا رسول اللہ کیا ملتا ہے انعام قربانی پر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ جس جانور میں تیرا حصہ ہے، جب وہ جانور زمین پہ لٹایا جائے گا اور لٹانے کے بعد اس کی گردن پہ ذبح کرنے کے لیے چھری کو رکھیں گے اور چھری چلے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی چھری چل کے اس کا خون نکلے گا اور نکل کے زمین پہ جائے گا. حضور نے فرمایا قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اس کا قطرہ زمین پہ جانے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دے گا. مغفرت ہوگی. آپ اندازہ فرمائیے میرے پیاروں، 4,000 اور 5,000 میں مغفرت مل رہی ہے. آپ کا اینڈرائڈ فون بھی نہیں آتا ہے. اور کتنے لوگوں کی جیب کے اندر یہ فون ہوتا ہے جو 10-10 ہزار کا ایک نارملی رکھتے ہیں. موبائل کے لیے ہم 10,000 روپے کا انتظام آرام سے کر لیتے ہیں، لیکن وہی انسان آخرت کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے 4,000 روپے کا حصہ نہ کر پائے تو پھر کیا محسوس ہوگا کہ اسے کس درجے میں آخرت کا شوق ہے. ان باتوں کو ذہن میں بٹھائیں. یہ آفر بار بار نہیں آتے. ہم پیسے سارے سال کما لیں گے لیکن یہ قربانی نہیں کر سکتے، یہ فضائل نہیں مل سکتے ہمیں اور آپ کو باقی دنوں میں. یہ صرف 3 دن کے لیے معاملہ اللہ کا فرما رہے. مرد جتنے بیٹھے ہیں، خواتین جتنی بیٹھی ہیں، میں سب سے درخواست کروں گا کہ واجب ہونا یا نہ ہونا یہ آگے کی چیز ہے، لیکن بچت کر کے پیسوں میں انتظام کر کے کچھ جگاڑ بازی سیٹنگ بٹھا کے اپنے پیسوں کی ایک حصہ تو کر لینا چاہیے تاکہ اس کا ثواب اور فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے. آگے حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ من وجد منکم سعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس آدمی کو اللہ نے قربانی کرنے کی گنجائش دی اور پھر بھی وہ آدمی قربانی نہیں کر رہا، کر سکتا تھا، پیسے ہیں پھر بھی نہیں کر رہا. کتنے گھرانے مسلمانوں کے ایسے ہیں کہ پورے گھر کے اندر بس ایک حصہ کیا جاتا ہے، ایک حصہ. حالانکہ باپ بھی کما رہا ہے، بیٹے بھی کما رہے ہیں، بیویوں کے پاس میں بھی سونا چاندی کے انبار ہیں، بیٹیوں کے پاس بھی مال ہے، بیٹوں کے پاس بھی مال ہے، اور گھر کے اندر حصہ ہو رہا ہے ایک آدمی کا جو بالکل بوڑھا ہو چکا، آخرت کے لیے لائن میں لگا ہوا، اس کا ایک حصہ، باقی سب کے ختم. اللہ کے نبی کے الفاظ سننا. فرمایا کہ جس کے پاس میں قربانی کی گنجائش ہو، یعنی واجب ہو جس آدمی پہ قربانی کرنا، اور پھر وہ شخص قربانی نہ کرے، حضور کو اتنی ناراضگی ہے، اتنے غصے ہیں اس سے. فرمایا کہ فلا یقربن مصلانا، ایسا آدمی مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے. ایسے آدمی کو مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب آنے کا بھی حق نہیں ہے. جس آدمی کے اوپر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی کو ادا نہیں کیا، اللہ کے نبی اتنے ناراض ہیں کہ عیدگاہ آنے کی بھی اس کو اجازت نہیں دے رہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر کتنے سارے افراد جن کے پاس میں پیسہ ہے، گنجائش ہے، لیکن پھر بھی وہ حصہ نہیں کر رہے اور عید کے دن نہا دھو کے کپڑے بدل کے عیدگاہ جا رہے ہیں. ان کا عیدگاہ جانا کس کام میں آ گیا؟ حضور تو ناراض ہیں ان سے، سخت الفاظ استعمال فرمائے. فلا یقربن مصلانا، اس کا بالکل لفظ کے حساب سے ترجمہ ہوتا ہے ہرگز ہرگز ہماری عیدگاہ کے نزدیک بھی نہ آئے.
نظر نہ عیدگاہ کے پاس. آپ اندازہ فرمائیں کہ ناراضگی کا عالم. اس لیے اہتمام فرمائیں، جائزہ لیں اپنا اپنا، اور جتنے افراد کے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہو آدمی کو چاہیے کہ پورے شوق کے ساتھ میں، رغبت کے ساتھ میں قربانی کرے. جن کے پاس میں واجب نہیں ہے وہ بھی کوشش کریں، انتظام کریں. پورے گھر کا نہیں ہو سکتا تو ایک آدھ حصہ کر لیں. 4-5 ہزار اوسطاً میرے حساب سے حصے کے چل رہے ہوں گے. اگر 4-5 ہزار روپے ہم نکال لیں کہیں سے بھی کسی طرح کر کے، اللہ نے چاہا بہت بڑا آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے. کریں گے سب حضرات کوشش.